ویلکم بیک جی قمر زمان قاہرہ صاحب. جی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں جو تلخیاں آئی تھیں، ہم نے مزدور کی تنخواہ 7,000 روپیہ اسی لیے کی کہ جو اس وقت مہنگائی کا کوانٹم بڑا ہے، مزدور کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ضرور ہو تاکہ اس کی زندگی میں بہت تلخی نہ بڑھ جائے. اور جو بہت ولنریبل کلاسز تھیں اس کے لیے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نہ صرف وہ 1,000 روپیہ تو نوشنل ہے، اس کے بعد ان کو کاروبار کے لیے وسیلہ حق کے ذریعے ان کو میڈیکل انشورنس، ان کو یس اٹ از ریچنگ. دیکھیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ مینر میں اور بالکل اب تو بینک کارڈ کے ذریعے جا رہا ہے. وہ پہلے سال تو ہمیں مجبوراً کرنا پڑا، اب تو اس کے پاورٹی سروے شروع ہو گیا ہے. اور پاورٹی سروے کے مطابق جو لوگ پاکستان میں ریئل انڈیکیٹرز کے مطابق پاورٹی لیول کے نیچے ہوں گے ان کو وہ سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. ان کے بچوں کو اب ہر گھر سے ایک بچے یا بچی کو لے کے ہم ان کو ہنر سے آپ تو لالا موسا بھی جاتے ہیں تو وہاں فیڈ بیک ملتا ہے سر. بالکل ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں جیسا ہم تو ہر وقت لوگوں کو پہلی تو آپ کی ذمہ داری پرائمری وہاں سے ہے نا. جی بالکل بلا شبہ. اسی طرح دیکھیں نا، اگر ہم نے مزدور کو اداروں کے اندر 12% شیئر دیا تو چوہے صاحب یہ مزدور کا حق کبھی اور کسی نے تسلیم نہیں کیا، یہ صرف پیپلز پارٹی تسلیم کرتی ہے. اور مزدور اس ملک کی بیک بون ہے اور وہ بھی غربت کی لکیر سے کے اوپر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. وہ کوئی بڑے لوگوں کا ہم نے ان کا بینیفٹ نہیں دیا. آپ کی صنعت میں ہم نے آپ کی میڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے جب بھی ہماری حکومت آئی ہے ہم نے ہمیشہ میڈیا کے اوپر قدغنیں نہیں لگائی، ہم نے سپورٹ کیا. اس گورنمنٹ میں بھی ہم نے انڈسٹری کو آج کل آپ جیو اور جنگ والوں کو جو گالی گلوچ کر رہے ہیں اس کا بھی تو پھر آپ جواب دیا کریں. چلے اب آپ نے ایک اچھا سوال کر لیا. دیکھیے جیو کے ساتھ، لیکن پہلے میں ایک اور بات کر لوں. آپ کریں بالکل. ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کی زندگی میں بہتری کے لیے آئیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یس ہم ہر طرح سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو فرمایا جنگ اور جیو کے ساتھ، صحیح صاحب جنگ اور جیو کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جب وہ جرنلزم چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اسپیسیفکس پہ آ جاتے ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اور ایک اپوزیشن کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا حق ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، میں جرنلسٹ نہیں ہوں. آپ مجھے فرمائیے کہ اگر ایک ادارہ ایک ملک کے صدر کے خلاف یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اشتہار لگانا شروع کر دیتا ہے اپنی طرف سے، اور وہ فرنٹ پیج کو نیوز پیج نہیں اوپینین پیج بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے اوپینین بڑا واضح طور پہ بائسڈ اوپینین لے کے چلتا ہے، وہ پاکستان کی کسی پلس کو پلس نہیں مانتا اور وہ صرف ون سائیڈڈ اٹیک کرتا ہے، تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ میرا تو یہ حق ہے نا کہ میں اس کو رسپونڈ نہ کروں. میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں. مسلم لیگ مجھ پہ سوال کرتی ہے پیپلز پارٹی پہ، تو یہ میرا حق ہے، میں جواب دوں میں نہ دوں، یہ مجھ پہ پابندی نہیں ہے. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. صاحب ایک منٹ، نہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے ایز گورنمنٹ کیا جیو کے اشتہار بند کیے؟ آنسر از نو. کیا جنگ کے اشتہار بند کیے؟ نو. کیا نیشن کے اشتہار اپنے نیوز کے اشتہار بند کیے؟ آنسر از نو. اس لیے کہ جو ان کا رائٹ بنتا ہے بزنس کے طور پر، کوئی بند نہیں کیا، کوئی اشتہار بند نہیں ہے. ہر مہینے آج اٹھا لیجیے، ابھی جیو چلائیے، دیکھیے اس پہ گورنمنٹ کے کتنے اداروں کے جو ہیں وہ اشتہار چل رہے ہیں. اور جیسا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پاکستان کی یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ شیئر آج بھی یو فون کا ہے، اور یو فون میں ابھی بھی 74% شیئر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اسٹیٹ کا ہی ہے. اور اگر ہم چاہیں وہاں بورڈ پہ بیٹھے ہیں تو ہم چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں. اسی طرح پروونشل گورنمنٹس ہماری ہیں. چلیں ایک صوبے میں ہماری کولیشن گورنمنٹ اس طرح ہماری نہ مانے گی، لیکن باقی 3 صوبوں میں تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے نہ صوبوں میں کیا، گلگت بلتستان میں وہ ہماری گورنمنٹ. بالکل میں پوری اتھارٹی پورے ریکارڈ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں کہ پچھلے سال میں کوئی مالی نقصان نہیں پہنچا رہے. بالکل نہیں. ہاں یہ دیکھیں نا، اگر ماضی میں کسی حکمران کے ساتھ محبت بڑھا کے آپ کا چینل ہے یہ اپنے شیئر سے اپنے سائز سے بڑا حصہ لے جاتا تھا، وہ باقی ساتھیوں کا حصہ کھا لیتا تھا نا. اگر اب آپ کا حصہ تھوڑا کرٹیل ہوا اور باقی انڈسٹری کو گیا ہے تو وہ قمر زمان کو تو نہیں گیا نا، وہ تو ایک راست اقدام ہے، سارے لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے. That you have to go by the rules. By the rules. تو ہم نے کسی کو کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جنگ جو اب آپ اپنے یہ رویہ جو ہے فوزیہ وہاب کے اعلانات کے بعد، اگرچہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ہم نہیں ان کو کچھ سمجھتے، لیکن اس طرح آپ بائیکاٹ کر کے ان کو اپنے خلاف پارٹی بنا رہے ہیں، سافرہ کر رہے ہیں. آپ نے جب کسی سیاسی مخالف کے خلاف آج تک انتقامی کارروائی نہیں کی تو پھر میڈیا والوں کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، میری گزارش یہ ہے، آپ اس کو انتقامی کارروائی کس طرح سمجھ رہے ہیں؟
اگر تو میں ان کا بزنس ہرٹ کروں. آپ کے بندے مجھے میسج بھیج رہے ہیں گالیوں پر بھرے ہوئے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں نا بالکل I don't want to discuss this کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہے, ہم چاہتے ہیں وہ فوکس رہے. میں اس پہ گزارش کروں, بلا شبہ کسی کو گالی دینا انتہائی غلط بات ہے. جہاں تک تعلق ہے میڈیا کے ساتھ یا کسی ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ دشمنی, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اگر ان کا کوئی بزنس ہرٹ کر رہے ہیں, ماضی میں ہوتا کیا رہا, ماضی میں تو اشتہار بند ہوتے سب سے پہلا کام. چلو اب اگلی دفعہ نا ان کا ایک بندہ میں ساتھ بٹھاؤں گا. نہیں, لیکن میں گزارش کروں چوہی صاحب, جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا سن رہے گی نا جی, اور میں روز کہتا ہوں اور میں ریکارڈ کے ساتھ کہتا ہوں. اسی طرح چوہی صاحب ایک اور گزارش بھی ہے, اگر ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنگ اور جیو کو رسپونڈ نہیں کریں گے, تو ہم اس لیے کیا ہے, آپ کوئی ہم سے محبت کرتے ہیں, آپ ہم پہ اعتراض نہیں کرتے, باقی میڈیا ہاؤسز ہم پہ اعتراض نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ بیلنسڈ ہے. لیکن بیلنسڈ ہے. آپ جرنلزم کرتے ہیں, جہاں جرنلزم ہو رہا ہے, گورنمنٹ پہ اعتراض ہو رہا ہے, روز ہوتا ہے, ہم روز جواب دیتے ہیں, روز دوستیاں بھی ہیں, ان سے بیٹھتے بھی ہیں, ان کا اچھا وہ بتائیں نا اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو اب میں اس پہ آ جاتا ہوں, لیکن یہ سوال بڑا اہم تھا. سو میرا گزارش یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی میڈیا, میں کہتا ہوں آن بہاف آف دی پیپل اینڈ دی میڈیا, آپ کے یعنی یو آر اوپن ٹو کنوکشن, دیٹس وائی آئی ٹاک ٹو یو ویری اسٹریٹ. قمر زمان صاحب, میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کے مفاد میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں, باقی آپ کی مرضی ہے. نہیں, میں نے عرض کیا کہ وہ میری پارٹی نے صرف ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کیونکہ اب یہ میڈیا نہیں رہا, اب یہ پارٹی ہو گیا ہے, تو اس کو رسپونڈ نہ کریں. چلو ٹھیک ہے, لیٹس موو. اس کے ساتھ کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے, اس لہٰذا یہ پہلے ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ انتقامی کاروائی. اچھا کدوں میرے دوست نو نائب وزیر اعظم بڑھا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں مل بیٹھنا چوہی صاحب, نہیں میں نے اسٹیٹ سوال کیا, میں اسی پہ آتا ہوں. یہ اتنا اسٹیٹ دیکھیں نا, 2 جمع 2 4 تو نہیں ہے نا. پولیٹیکل فورسز کا آپس میں مل بیٹھنا, اکٹھا ہونا, ڈسکشنز کرنا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہم تو ساری جماعتوں کو محترمہ بینظیر بھٹو کی اس فلاسفی کے تحت, میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ہم نے تو اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا ہے, باوجود اس کے کہ ہمیں تانے بھی دیے جاتے ہیں, دھکے بھی دیے جاتے ہیں, ہم پھر بھی کہتے نہیں ہم نے اکٹھے چلنا ہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے. چوہدری پرویز الہی صاحب یا پی ایم ایل کیو جو ہے, انہوں نے گیلانی صاحب کے جب ہمارا وزیر اعظم صاحب کا الیکشن ہوا اس میں بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, لیجسلیشن میں بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا نقطہ نظر ان کے ساتھ نہیں ملتا اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو پولیٹیکل اور یہ پہلا ڈائلاگ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں, اس سے پہلے بھی ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ دیکھیں نا, چودھری پرویز الہی اور پیر پگاڑا صاحب ملے, پیر پگاڑا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ملے, آپس میں بڑے تعلقات ہوں پھر بھی اکٹھے ہو جائیں. لیکن پیر پگاڑا صاحب کیا نہیں کہتے رہے, وہ مطلب بیکریوں اور پیسٹریوں کی باتیں آپ کے علم میں ہیں, وہ کیا کہتے تھے, لیکن اس کے باوجود جب وہ ملتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, میں نے ایک سیاسی سوال پوچھا ہے, آپ ایک دانشور اور فلاسفر بھی ہیں, بات مجھے اسٹیٹ بتا دیں, اگر آپ نے نہیں بتانی تو آپ کا نہیں, میں اسی پہ آنے لگا ہوں. اگر یونیفیکیشن آف مسلم لیگ کی بات ہوتی ہے تو میں نے باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا رویہ ہی پاکستان کو کمزور کر گیا ہے, اور آج پاکستان کی پالیٹکس کمزور ہوئی ہے. اگر سیاسی جماعتیں آپس میں اتحاد کرتی ہیں, آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں, تو یہ صحت مند علامت ہے. مسلم لیگ اکٹھی ہو ہمیں خوشی ہوگی, ہمیں پیپلز پارٹی کو اسٹرینتھن دینے کی. ہم تو کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. کیوں لیگ نہیں, دیکھیں نا اس وقت ہماری کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے. یہ دیکھیں اس پہ یہ گورنمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر پارٹیوں کے لیول پہ کوئی اس طرح کا ایشو کبھی آیا, پھر نیکسٹ ٹائم اس پر کوئی ایشو آیا تو ہوگا. لیکن میں ایک چیز صاحب آخر میں اتنی گزارش کر لوں, ابھی آخر نہیں, ابھی 2 منٹ اور ہے, میں نے میری گزارش سن لی. دیکھیں نا بڑا دلچسپ بات یہ ہے, میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ باقی پولیٹیکل فورسز ملتی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. بابر اعوان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ملتے ہیں, پورے ملک میں ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے. بھائی کیا ہو گیا, 2 پولیٹیکل لوگ ملے ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے باتیں کی ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی کو اور ڈیموکریٹک سسٹم نہیں, تو قمر زمان قاہرہ اور احمد مختار نے بھی کہو نا جا کے مل نال ہی. نہیں, میری جماعت مجھے آج کہے, چوہی صاحبان سے میرا لوکل اختلاف اپنی جگہ, میری جماعت آج مجھے حکم کرے کہ ڈسپلن کا تو یہی تقاضا ہوتا ہے. نہیں, میری جماعت چوہی صاحب, ایک منٹ, میری جماعت آج مجھے حکم کرے, میں ابھی چوہی صاحبان کے گھر چلا جاؤں گا. میں تو اپنی جماعت کا پابند ہوں نا, اپنی ذات کا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, یو آر ود ان یور رائٹ سر. ٹورڈز دی اینڈ آف دس کنورسیشن, کیونکہ یہ ابھی اگلا پارٹ ہم نے اسلام آباد میں آپ نے کھانا کھلانا ہے, چائے پلانی, وہاں بات ہونی دوبارہ. بالکل. ہیونگ سیڈ دس, جہاں تک تو فیڈریشن آف پاکستان ہے اور سارے 4 صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی سالڈ سپورٹ ہے,
اور ایک یونیفائڈ لیڈرشپ ہے، اور اس کے زرداری صاحب کے پیچھے پارٹی متحد ہے. یہ ایک بڑے پلسز ہیں آپ کے، اور آپ سیاسی اور آئینی طور پر ملک کی خدمت کر. جو عوامی مسائل ہیں، معاف کرنا، آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. ہیونگ سیڈ دس، اب یہاں تو افواہوں کا بازار یہ گرم ہے کہ آپ ابھی مزید 2 مہینے بھی نہیں رہیں گے. اب فرض کریں، یعنی آپ کی جو کارکردگی ہے اور آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے اس کے نتیجے میں آپ 2013 تک موجود رہتے ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں بریفلی کیا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو چینج آپ لائیں گے؟ جی صاحب، 2013 تک انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. اور یہ اس رہنے میں ہم ہی نہیں ہوں گے، آپ بھی اس کی وجہ ہیں، میڈیا، پاکستان کے عوام بھی اس کی وجہ ہیں، پاکستان کے ادارے بھی اس کی وجہ ہیں. ہم سب نے ماضی سے سیکھا ہے اور ہمیں 5 سال کے لیے لوگوں نے چنا ہے، اس پروسیس کو چلنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. ہم نے مین ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، ابھی سارے ایشوز ختم نہیں ہو گئے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد مسئلے ختم ہو گئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ NFC کے بعد مسئلے ختم ہو گئے، آغاز حقوق بلوچستان کے بعد مسئلے ختم ہو گئے، لیبر لاز میں بہتری کے بعد مسئلے ختم ہو گئے. ہم نہیں کہہ رہے کہ BISP سے سارے ملک میں غربت ختم ہو جائے گی. چوہدری صاحب، ہم نے ایگریکلچر کے اندر یہ فلڈ آ گیا، اس سے دھچکا ضرور لگا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے، لیکن آپ رورل ایریا سے رہنے والے ہیں. 70% سے زائد لوگ دیہات میں رہتے ہیں. رورل اکانومی جو ہماری زراعت پہ بیسڈ ہے، زراعت کے اندر بہتری آنے سے زرعی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں سرکولیشن آف منی بڑھی ہے. وہاں پہ لوگوں کو زمیندار کی خوشحالی آئی ہے. جب زمیندار کی خوشحالی آتی ہے تو اس کے کھیت مزدور کی بھی خوشحالی آتی ہے، وہاں پہ اس کے جو حصے دار ہے اس کی بھی خوشحالی آتی ہے، اس کے دکاندار کی بھی خوشحالی. غریب کی زندگی میں بہتری لائیں گے آپ؟ ہاں، میں عرض کروں، وہاں پہ میں بتانے لگا ہوں، وہاں پہ تو بہتری کچھ آئی ہے اور مزید آئے گی. جو ہماری اربن ایریاز ہیں، اربن ایریاز کا تعلق ہے آپ کی انڈسٹری کے ساتھ. آپ یہ فرمائیے کہ ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، آج یورپین یونین نے، ہم امریکہ سے بھی بات کر کے آئے ہیں، ابھی جو PDF ہو رہا ہے اگلے مہینے میں، اس پہ بھی ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ فیسلٹیز دی جائیں تاکہ ہماری صنعت چلے. آپ کے علم میں ہے کہ ٹیکسٹائل صنعت، اور آج ساری صنعتیں بڑا پیسہ کما رہی ہیں، سارے اچھا کام کر رہی ہیں. ٹیکسٹائل جو بہت عرصے سے بند تھا، ایک جملے میں بس میں اسی پا رہا ہوں، انڈسٹری ریوائیو ہوگی، ٹریڈ ایکسیس ہمیں مل رہی ہے. انڈسٹری ریوائیو ہوگی تو شہری علاقوں کے اندر سرکولیشن، عام مزدور کو مزدوری ملے گی. صرف چیزیں سستی کر دینا کافی نہیں ہوتا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں گزارش آپ کے ساتھ کرتا ہوں. چلیں یہاں سے دوبارہ بات شروع کریں گے کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کے بعد انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ریوائیو کرے، اور اس کے بعد ہی شہری علاقوں میں بہتری آئے گی اسی تقسیم سے. اور ہم پاکستان کے مزدور کو، ہم نے نئے ادارے بنائے ہیں، ہم پاکستان کے 6 ملین فیملیز کے ایک بچے بچی کو لے کے اس کو ٹریننگ دیں گے ملک کے باہر بھیجنے کا، اور وہ پروسیس اب وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو رہا ہے جو پہلے کبھی تھی. ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تو آپ نے یہیں سے بات شروع کرنی ہے، اور آپ کے دورہ امریکہ کو بھی ابھی ڈسکس کرنا ہے. قمر زمان صاحب، تھینک یو فار یور ویوز. ناظرین، تھینک یو فار واچنگ اس.